اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، نہیں تم کسی چیز پر یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو چیز اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، البتہ ضرور زیادہ کرے گی بہت ساروں کو ان میں سے وہ چیز جو اتاری گئی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر کو، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس نہ غم کھا نہ افسوس کرو پر کافر قوم کے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، والنصارى، اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، وعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور بھیجے ہم نے طرف ان کے رسول، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی لایا ان کے پاس رسول وہ چیز کہ نہ چاہا ان کے نفسوں نے، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک فریق کی تکذیب کی انہوں نے اور ایک فریق کو وہ قتل کرنے لگے، فحسبوا الا تکون فتنہ، گمان کیا انہوں نے کہ نہ ہوگا فتنہ، فعموا، پس وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ، پھر مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے، ثم عموا وصموا، پھر اندھے اور بہرے ہوئے، کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ توجہ بھی، قل یا اہل الکتاب، گزشتہ اسباق میں بھی اہل کتاب کا تذکرہ آپ نے سنا، اور آج کے سبق میں بھی اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اور جو چیز اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کریم۔ اہل کتاب کے لفظی معنی تو کتاب والے ہیں، لیکن اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو تورات کے ماننے والے تھے، زبور کے ماننے والے تھے، انجیل کے ماننے والے تھے۔ لغوی اعتبار سے قرآن پاک کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہہ لینا چاہیے، لیکن مفسرین کا اتفاق اس بات پہ کہ اہل کتاب سے مراد اصطلاح میں وہی لوگ ہیں جو تورات، زبور اور انجیل کے ماننے والے تھے۔ ایک اور یہاں اشکال ہے، وہ یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو مانتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا ان کو اہل کتاب کہہ سکتے ہیں؟ جیسے قادیانی، مرزائی، بعض کہتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ تحقیق ٹھیک نہیں ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں ان کو اہل کتاب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ایک ہے کافر، ایک ہے ملحد اور زندیق۔ کافر وہ ہے جو سرے سے خدا تعالیٰ کے وجود کا منکر، اللہ کی توحید کا منکر، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا منکر، قیامت کا منکر، قرآن پاک کا منکر، وہ کافر ہے۔ ملحد اور زندیق اسے کہتے ہیں قرآن پاک کو مانتا ہے، مانا اپنی مرضی کا کرتا ہے، جو مانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یا اصحاب رسول نے، اس معنی کے خلاف وہ معنی کرتا ہے۔
جس طرح مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قرآن پاک کو مانتے ہیں، جی قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم بھی اس کے پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اس کے ماننے والے، لیکن مانا اپنی مرضی کا کر رہے ہیں وہ۔ اب قرآن پاک میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ اب ایک معنی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، وہ کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں نبیوں میں سب کے بعد آنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور میرے بعد رسول کوئی نہیں۔ ایک معنی وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی خاتم النبیین کا معنی مہر لگانے والا، لہذا محمد الرسول اللہ نے مہر لگائی تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نبی بنے۔ یہ معنی اس کے اپنے کیے ہوئے معنی کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ، ماں کا نام تھا چراغ بی بی عرف کسیٹی۔ وہ کہتا ہے ایک بہن پیدا ہوئی، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ تو جو حالات ہیں اس کے ساتھ پیدا ہوا دوزخ بھائی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بعد میں پیدا ہوا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، گویا میں خاتم الاولاد ہوں، میں اپنے ماں باپ کی اولاد پہ مہر ہوں کہ اس کے بعد بچہ کوئی نہیں۔ اگر یہی معنی کرے جو معنی یہاں کر رہا ہے تو معنی ہوگا جتنے بھی بچے پیدا ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی مہر لگاتا رہا، چراغ بی بی کے بچے پیدا ہوتے رہے، یہ مہر لگاتا رہا، بچے پیدا ہوتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ملحد اور زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو معنی اپنی مرضی کا کرے۔ گویا اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے خلاف چلے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کرام مجتہدین کی تشریحات کے خلاف چلے، وہ ملحد اور زندیق ہے۔ تو مفہوم یہ بنا کہ اہل کتاب صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو تورات کے، زبور کے اور انجیل کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اہل کتاب لستم علی شیء، نہیں تم کسی چیز پر، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو چیز تمہاری کی طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت قرآن پاک کے تسلیم کرنے میں ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے۔ گویا اگر تم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنا لیا تم نے تورات اور انجیل کو اپنا لیا، اگر تم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کیا گویا تم نے تورات اور انجیل کو ہی نہیں مانا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، البتہ ضرور زیادہ کرے گی بہت ساروں کو ان میں سے وہ چیز جو اتاری گئی طرف آپ کے رب کی طرف، تیرے رب کی طرف سے، کس چیز کو؟ سرکشی اور کفر کو۔ گویا قرآن پاک کی وجہ سے بہت ساری ان کی کھیپ سرکشی اور کفر میں مبتلا ہوگی، یا بہت سارے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس نہ افسوس کا اوپر کافر قوم کے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نزول قرآن پاک کے وقت 5-6 گروہ تھے، ایمان والے، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی اور مشرک۔ دوسرے مقام پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ہر ایک کا دعویٰ تھا ہم سچے ہیں۔ آپ پہلے پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سچا ہے جو
اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں آتا ہے، وہ سچا ہے، ورنہ کوئی سچا نہیں ہے۔ یہاں فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصرانی جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ اور عمل کیے اچھے، نہ خوف ہوگا پر ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں بھی یہ وضاحت ہے کہ ہر ایک کا دعویٰ تو ہے کہ ہم سچے ہیں۔ فرمایا وہ سچا ہے جس کے پاس ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور اعمال صالحہ کی دولت موجود ہے، ان کے لیے آئندہ کا خوف نہیں ہوگا، گزشتہ کا غم نہیں ہوگا۔ ایمان کی تعریف، ایمان مجمل میں 7 چیزیں ہیں، 7 چیزوں کو تسلیم کرنے والا مومن ہے۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہود نام کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی اولاد ساری یہودی کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی، ان کو رجوع اللہ کا حکم ہوا تو تہادو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کو یہودی کہتے ہیں کہ جب یہ تورات پڑھتے تھے تو یہ ہلتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں قرآن پاک کے پڑھنے والے طلباء یوں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں، اس طرح یہ حرکت کرے تہودو، تو اس حرکت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بس صابئون، صابی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم اتباع کرتے ہیں اور ان کی کتاب زبور کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے، ستاروں میں کرشمہ مانتے تھے، اسی لیے ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ والنصارا، اور نصرانی کی بھی کئی وجوہ ہیں اس نام کی۔ پہلی وجہ، عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے اس کا نام تھا ناصرہ۔ جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو آپ کو مکی نبی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت کی وجہ سے آپ کو مدنی کہا جاتا ہے، آپ مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحی گویا کہ ناصری کہا جاتا تھا، مسیح ناصری، اس لیے ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی ان کو نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، اس نسبت سے بھی ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ اور عمل کرے گا اچھے، پس نہ خوف ہوگا پر ان کے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے بھیجے طرف ان کے رسول کلما جاءہم رسول بما لا تہوی، جب کبھی لایا ان کے پاس رسول وہ چیز جن کو ان کے اپنے نفوس نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے، جس کو ان کے نفوس نہیں چاہتے تھے۔ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، پیغمبروں کی ایک جماعت کی ان لوگوں نے تکذیب کی، اور پیغمبروں کی ایک جماعت کو ان لوگوں نے قتل کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنا فریضہ ادا کیا، اس کو روکا۔ جس طرح ہماری شریعت میں بھانجی سے بھتیجی سے نکاح حرام ہے، اس شریعت میں بھی حرام تھا۔ اور میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فتنہ، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہ ہوگا فتنہ، پس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے بہت سارے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بما یعملون، ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ آجا کبھی قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء،
نہیں تم کسی چیز پر حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو چیز اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گی بہت ساروں کو ان میں سے وہ چیز جو اتاری گئی طرف آپ کے رب کی طرف سے، کس چیز کو زیادہ کر دے گی؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کو۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس نہ افسوس کرو پر کافر قوم کے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصرانی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا اچھے، فلا خوف علیہم، پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا، البتہ تحقیق ہم نے لیا، میثاق، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور بھیجے ہم نے طرف ان کے رسول، کلما جاءہم، جب کبھی لایا ان کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسہم، وہ چیز کہ نہ چاہا ان کے نفسوں نے، فریقا کذبوا، ایک فریق کی تکذیب کی انہوں نے، وفریقا یقتلون، ایک فریق کی تکذیب کرنے لگے وہ، اور ایک فریق کو وہ قتل کرنے لگے۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہ ہوگا فتنہ، فعموا، پس وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔